بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، زنا اور زنا کی سزا آپ نے کئی علماء سے کئی مختلف بیانات سن رکھے ہوں گے، مگر دماغ پھر بھی ان باتوں اور بیانوں کو بڑی آسانی سے بھلا دیتا ہے۔ زنا جیسے بدترین فعل کی عبرتناک سزا کو بھلانے کی اصل وجہ کیا ہے، جس سے زنا مزید عام سے عام تر ہوتا جا رہا ہے؟ ملک میں اسلامی قوانین کے مطابق مرد و عورت کو نہ ہی سنسار کیا جا رہا ہے، نہ ہی کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور نہ ہی زانی مرد و عورت کو معاشرے میں سب کے سامنے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ بس یہی وجہ ہے، مرد ہو یا عورت روز بروز زنا میں اپنی دلچسپی بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ تقریباً آج کل کی عورت فیشن تب کر رہی ہے جب اسے گھر سے باہر نکلنا ہو، تاکہ غیر مرد اور لوگ اسے دیکھیں اور اس کی طرف مائل ہوں، اور اس کے لیے اپنی غلط سوچ کو پروان چڑھائیں۔ قرآن و حدیث میں زنا کرنے پر جس سزا کا ذکر ہے، اگر وہ دنیا پر نہیں دی جا رہی تو ہی زنا جیسا غلیظ و بدترین فعل عام سے عام تر ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، اگر ریاست اور لوگوں کی طرف سے زنا کی سزا سنسار یا کوڑے مارنا نہیں، یا یہ سزا ریاست کی طرف سے نہیں دی جا رہی، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ رب العزت برائی کرنے والے پر اپنی پکڑ چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں زنا کی سزا دنیاوی سزا سے کئی گنا تکلیف دہ اور بدترین سزا ہوگی۔ اکثر لوگ قبر اور آخرت کی بات کو سن کر فرضی بات سمجھ کر بھول جاتے ہیں، مگر دنیا میں بدکار و گناہگار کس طرح ذلیل و خوار ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ دوستو، ایک شخص جو جعلی پیر بن کر کئی کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتا رہا اور شادی شدہ اور بوڑھی خواتین کو ان کے مرضی کے کام، مرضی کے تعویذ، مرضی کے جادو، شوہر کو قابو کرنا، ساس کو غلام بنانا اور دوسروں کا کاروبار بند کرنے کے چکر میں جھوٹے اور دکھلاوے والے عمل کے لیے ان کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے ان عورتوں کو بے وقوف بنا کر قرآن مجید کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ جادو میں دلچسپی رکھنے والی عورت کو یہ شخص، یہ جادوگر اپنا پخانہ عجیب و غریب منتر پڑھ کر اس پر پھونک کر کہتا کہ جب تم اپنے گھر کھانا بناؤ تو یہ ذرا سی غلاظت جو ہے وہ اپنے سالن میں ملا کر اپنے گھر کے افراد کو کھلا دینا، تاکہ وہ سب تمہارے کنٹرول میں آ جائیں۔ ان کو ان کی سوچ کے مطابق ان کی ذہنی تسکین دے کر ان عورتوں کو اپنے چنگل میں پھنساتا رہا، مگر جب اللہ رب العزت کی پکڑ ہوئی تو اس کے پیٹ کے کیڑے بھی اس کی دوران حیات اس کے منہ اور آنکھوں کے راستے نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ واقعہ کہاں اور کس شہر میں پیش آیا، اور عورتوں سے بدفعلی اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والا شخص در حقیقت کون تھا، اور اسے آسانی سے زنا کرنے کا موقع، اور وہ بھی ہر بار کنواری لڑکی اور نئی سے نئی خواتین کے ساتھ کیسے ملتا تھا؟ پوری تفصیل جانیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں بہت سارے سبق آموز الفاظ ہیں جو کہ ہر گھر کے لیے ضروری ہیں۔ حسب روایت آپ سے درخواست ہے ہماری ویڈیو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اوپر آل سیلیکٹ کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ میں MS تھا تو میرے میڈیکل وارڈ میں ایک ایسا پیشنٹ آیا جس کے بارے میں اس کے لواحقین بتا رہے تھے کہ اسے پچھلے 4 ماہ سے مسلسل دست ہوئے جا رہے ہیں، جس وجہ سے یہ بالکل سوکھ کر جیسے کانگڑی ہو چکا تھا۔ عموماً جسے دیسی الفاظ میں لوگ سوکڑا کہتے ہیں، یہ سوکڑے کا شکار ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ 4 ماہ سے اس شخص کے دست نہیں جا رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے بغیر کچھ سوچے ان سے سوال کیا، جو ان کے لواحقین تھے، ان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے اس کا ایڈز ٹیسٹ کروایا ہے؟ تو اس کے ساتھ موجود خاتون، جس کی عمر تقریباً 22 سے 25 سال تھی، لواحقین میں صرف یہ ایک اسی کے ساتھ آئی تھی، یہ کہتی ہے کہ اس کا ایڈز ٹیسٹ نہیں کروایا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نرسز کو کہا کہ اس کا بلڈ لیں، اور بلڈ لینے کے بعد اس کا ایڈز ٹیسٹ کروانے کے لیے جو ہے وہ لیبارٹری بھیج دیں، اور اسی دوران جو ہے وہ سورہ یاسین جو ہے وہ پلے کر دی جاتی ہے وارڈ میں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں وارڈ کا راؤنڈ کر کے اپنے آفس چلا گیا تو اسی دوران مجھے ایک ڈاکٹر کی کال آئی، اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت حیران ہوں، جو پیشنٹ میں سب سے بڑی تبدیلی اور حیران کن چیز دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس پیشنٹ کے منہ سے کیڑے نکل رہے ہیں۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ کیڑے اس پیشنٹ کے منہ سے وہ ڈائریکٹلی کیسے نکل رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ویڈیو بنا کر بھیجیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جب ویڈیو بنائی تو اس ویڈیو میں وہ کیڑے کوئی 1-2 کیڑے نہیں تھے، بلکہ متعدد تعداد میں کیڑے تھے جنہیں ہاتھ سے روکنا انتہائی مشکل تھا، اور ان کیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ٹرے کا سہارا لیا گیا تھا۔
ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ کیڑے نہ صرف اس کے منہ سے بلک رہے تھے بلکہ اس کی آنکھوں سے بھی جو ہے نا وہ رونما ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سورہ رحمان جیسے ہی چلتی تو یہ کیڑے باہر کو آنا شروع ہو جاتے، اور جیسے ہی سورہ رحمان بند ہوتی تو یہ کیڑے خود بخود اس کے جسم میں دوبارہ واپس داخل ہو جاتے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارا عملہ جو ہے وہ انتہائی پریشان تھا، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا ایک پریشان کن کیس تھا، جو کہ ایک انسان کے زندہ ہوتے ہوئے اس کے منہ سے کیڑے نکلنا یہ کوئی چھوٹی یا عام بات نہیں تھی، یہ بہت عبرتناک سزا نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں دوبارہ راؤنڈ پر اسی وارڈ میں دوبارہ گیا۔ جب دوبارہ گیا تو مجھے ساری سچویشن جو ہے وہ موجودہ نرس نے بتائی اور میں بڑا حیران ہوا۔ تو میں نے دوبارہ اس عورت سے کہا جو اس کے ساتھ تھی، جو لڑکی اس مرد کو اپنا شوہر بتاتی تھی۔ مرد کی عمر تقریباً 55 سال اور اس عورت کی عمر تقریباً 22 سے 25 سال تھی، اور یہ کہتی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ اس کے 8 ٹیسٹ آپ لے کے آئی ہیں، تو اس عورت نے کہا کہ جی میں 8 ٹیسٹ ابھی نہیں لائی، میں بھول گئی ہوں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے جو شک ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس شخص کو ایڈز ہے، اور ایڈز جیسی بیماری میں شخص کا بچنا انتہائی مشکل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس عورت کی یہ بات سننے کی دیر تھی، میں اپنے آفس پہنچا تو یہ بھاگی دوڑی میرے پیچھے آن پہنچی اور کہتی ڈاکٹر صاحب میں پہلے آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو مزید بات بتاؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ضرور بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ عورت مجھے کہتی ہے کہ جی یہ شخص جو ہے دراصل رکشہ نہیں چلاتا، یہ شخص پہلے جادوگر تھا۔ میں اس کے پاس تعویذ لینے آئی تھی، میرا شوہر مجھے بہت مارتا پیٹتا اور میرے ساتھ بہت بد کلامی کرتا تھا۔ مجھے کسی عورت نے بتایا کہ یہ شخص بہت اچھا جادوگر ہے، تمہارے شوہر کو کنٹرول میں کرے گا، کیوں نہ تم اس کے پاس جاؤ۔ میں اس عورت کی باتوں میں آ گئی اور اس شخص کے پاس اپنے شوہر کے لیے تعویذ لینے کے لیے آئی۔ اس شخص نے مجھے کچھ کہانیاں کر کے گھر واپس بھیجا۔ مجھے دوبارہ ضرورت محسوس ہوئی تو میں دوبارہ گئی۔ یہ شخص اسی طرح چکر لگوا کر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تعویذ لینے والی عورت میں کریز کتنا ہے، وہ کتنا چاہتی ہے کہ اس کا کام جلدی ہو اور جلد از جلد وہ تمام کام پایا تکمیل ہو جائیں جو یہ چاہتی ہے۔ در حقیقت ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ کام جس کے لیے ایک انسان سوچ لیتا ہے اور اپنی مرضی کے ریزلٹس لینا چاہتا ہے، وہ بھی قدرت سے، یہ شرک ہیں، بالکل یہ شرک ہیں، کیونکہ آپ اپنی مرضی کا کام وہ بھی جادو ٹونا کے ذریعے لینا چاہتے ہیں تو یہ شرک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ بالکل حرام ہے۔ یہ عورت کہتی ہے میں جب بھی جاتی تو یہ شخص مجھے کہانیاں کرواتا، لیکن اب کی بار اس نے کہانی نہ کروائی لیکن مجھے اپنے ساتھ غلط کاری کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ اس جادو کا حصہ ہے، اگر تم نہیں کرو گی تو تمہارا یہ جادو توڑ نہیں چڑھ سکتا، تم اسی طرح ذلیل و خوار ہوتی رہو گی۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ماننے کے بعد اس نے مجھے اپنی غلاظت دی کہ گھر جاؤ جب کھانا بناؤ تو سالن میں یہ تھوڑی سی غلاظت ملا کر اپنے شوہر کو کھلا دینا، تمہارا شوہر راہ راست پر آ جائے گا۔ عورت کہتی کہ میرا شوہر راہ راست پر تو نہ آیا بلکہ اس نے مجھے مزید مارنا پیٹنا شروع کر دیا، مگر اس شخص میں اتنی کشش تھی کہ مجھے کوئی چیز اس کی طرف کھینچ لاتی تھی۔ میں سب کچھ چھوڑ کر اس شخص کے پاس آ گئی اور اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس شخص نے کہا تم اگر اپنے سابقہ شوہر کا چھوڑ آئی ہو اور میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو سمجھو یہ نکاح ہی نکاح ہے، ہم اپنی زندگی اسی طرح بسر کرتے رہیں گے۔ تو یہ عورت کہتی ہے میں بغیر نکاح اس شخص کے ساتھ رہتی رہی، کرتے کرتے کافی عرصہ گزر گیا، اس کو موشن ہو گئے، بہت زوردار موشن ہوئے۔ یہ موشن 15-20 دن سے آرام نہیں لے رہے تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نہیں بچوں گا، لہٰذا میں جو ہے اللہ رب العزت سے توبہ طیب ہو جاتا ہوں، تم میری بات مانو، ہم نے نکاح نہیں کیا، تم اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤ۔ یہ عورت کہتی ہے میں نے اس کی بات سنی تو میرے دل میں بھی رحم آیا، خدا کا ڈر آیا کہ بغیر نکاح میں اس کے پاس رہ رہی ہوں، لہٰذا مجھے اپنے شوہر سے معافی مانگنی چاہیے اور میں اپنے شوہر کے پاس واپس جاتی ہوں۔ یہ عورت کہتی ہے میں اپنے شوہر کے پاس واپس گئی لیکن میرے شوہر نے مجھے دوبارہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ تم جاؤ، جہاں سے آئی ہو وہاں جاؤ۔ میں نے کہا میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ تو اس شخص نے کہا میں نے تمہیں تب بھی طلاق دی اور آج بھی طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، اب تم جاؤ، مجھے کبھی دوبارہ واپس نہ آنا میرے پاس۔ تو یہ عورت دوبارہ واپس چلی جاتی ہے اور جا کے اس شخص کو بتاتی ہے کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے۔ یہ عورت کہتی ہے یہ سننے کی دیر تھی اور کچھ دن گزرے، یہ شخص ٹھیک ہو گیا، اس نے سمجھا کہ اب اسے میرے ساتھ نکاح کرنا چاہیے تو یہ مجھے مسجد لے گیا، وہاں امام مسجد کو بلا کر میرے ساتھ نکاح کروا لیا۔ اب توبہ طیب ہوئے اور نکاح ہوئے تقریباً 6 ماہ گزر چکے تھے، لیکن اس شخص کے پاس پھر وہی اسی طرح ایک خوبصورت لڑکی آئی جس طرح کہ میں۔ عموماً بہت ساری بوڑھی خواتین آتی تھیں
جو اس سے تعویذ اور اپنے معاملات ڈسکس کرتی تھیں، لیکن یہ کسی کے معاملات پہ کان نہیں دھرتا تھا، بلکہ ان کو کہتا تھا کہ میں توبہ طیب ہو چکا ہوں۔ لیکن یہ شخص حسن کا دیوانہ تھا، حسن کا دیوانہ تھا۔ ایک کنواری لڑکی آتی ہے، وہ دوبارہ سے آ کے اپنے مسئلہ بتاتی ہے تو یہ اپنی معافی سے بھٹک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ وہی کام شروع کر دیتا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیے، لیکن اس کے بعد جب اسے اللہ کی پکڑ ہوئی تب سے اب تک اس کے موشن ختم نہیں ہو رہے اور اس کی حالت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایڈ ٹیسٹ لے کے آئیو، تو اس عورت نے فوراً وہ ٹیسٹ نکالے اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کیے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب میں نے ٹیسٹ دیکھا تو میں نے کہا اسے تو ایڈز تھا۔ اتنی دیر میں وہ شخص انتقال ہونے کی خبر آ جاتی ہے تو یہ عورت پریشان ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا مجھے بھی یہ ایڈز ہو تو نہیں گیا ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تم بے فکر رہو اور اسی طرح سورہ رحمان سنتی رہو، کیونکہ وارڈ میں سورہ رحمان چلنے کے باعث اس شخص کے منہ سے کیڑے نکلے ہیں، تو اللہ نے بہتر چاہا تو انشاءاللہ تم بھی پاک صاف ہو جاؤ گی۔ دوستو، یہ تھی کہانی ان خواتین کی جو راہ راست سے بھٹکی اور اپنی مرضی کے ریزلٹس لینے کے لیے کسی بھی تعویذ دھاگے والے بابے کے پاس، نجومی کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن کوئی بھی تعویذ دھاگے دینے والا بابا، سوچیں اگر اس کے پاس اتنا علم یا اتنا طاقت ہوتی تو کیا وہ خود کے حالات بہتر نہ کر سکتا؟ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔